عزیز بھائیو، قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں کہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، قربانی کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بنیادی چیزیں ہم ہر دفعہ سنتے رہتے ہیں، ہر بار سنتے رہتے ہیں کہ قربانی کا جانور کن عیوب سے بری ہونا چاہیے، کہ اس کے اندر کون کون سی جو کمی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے، کہ واضح طور پر کانا نہ ہو، واضح طور پر لنگڑا نہ ہو، واضح طور پر بیمار نہ ہو، واضح طور پر کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اس کا سینگ کٹا ہوا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، زیادہ بوڑھا نہ ہو، اور ایسا لاغر نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے۔ یہ کچھ شرائط ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو آپ نے بیان فرمائی کہ واضح طور پر کانا نہ ہو جانور جو قربانی کا ہے، واضح طور پر لنگڑا نہ ہو اور کان کٹا ہوا نہ ہو، واضح طور پر بیمار نہ ہو، اس کا سینگ کٹا ہوا نہ ہو، اور اس کی عمر ہے وہ زیادہ نہ ہو، زیادہ بوڑھا نہ ہو، اور ایسا لاغر نہ ہو جس کا لاغر پن، کمزور پن واضح ہے، اس کا لاغر پن، اس کا کمزور پن واضح ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، کہ نہ تم ذبح کرو مگر دو دانتا۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ذبح نہ کرو مگر دو دانتا، یعنی اس سے نیچے آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر چوگا ہے یا چھگا ہے وہ آپ ذبح کر سکتے ہیں، مگر دو دانتا زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ البتہ اس سے نیچے آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ صرف ایک روایت ہے جس کے اندر صرف اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص دو دانتا جانور اس کو میسر نہیں ہے، اس نے پوری کوشش کی ہے، بازار میں گیا ہے، منڈی میں گیا ہے، اس کو دو دانتا جانور ملا نہیں ہے، تب جا کر بیڑ کا جو جزا ہے، جزا کہتے ہیں کہ بیڑ کا بچہ جب 1 سال کا ہو جائے اسے جزا کہا جاتا ہے، جسے پوری کوشش کے باوجود دو دانتا جانور نہیں ملا، تب جا کر وہ بیڑ کا جزا، بیڑ کا 1 سال کا بچہ ذبح کر سکتا ہے۔ اگر دو دانتا موجود ہے پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو ذبح دو دانتا کرنا چاہیے، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو عزیز بھائیو، اسی طرح جو خصی جانور ہے اس کی قربانی جائز ہے، اس کی ممانعت کی صحیح حدیث کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہو کہ اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیو، اسی طرح ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کی جو کھالوں کا حکم ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ جو قربانی کے جانور کی کھالیں ہوتی ہیں یہ مسکین لوگوں کے اندر تقسیم کر دینی چاہیے، مسکین لوگوں کو دے دینی چاہیے تاکہ وہ اس کے ساتھ فائدہ حاصل کر لیں۔ جتنی قربانی کی کھالیں ہیں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دینی چاہیے تاکہ وہ اس کے ساتھ فائدہ حاصل کر لیں۔ اور ایک مسئلہ اس کے اندر بھی ہے کہ جو قصاب ہے، جو کسائی ہے، جو آپ کا جانور ذبح کرتا ہے، آپ اس کو بطور اجرت قربانی کی کھال نہیں دے سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور قربانی کا گوشت بطور اجرت دینا یہ حرام ہے، علماء نے منع کیا ہے، حدیث منع کرتی ہے۔ عزیز بھائیو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ قصاب کو پیسے دیتے ہیں اور جب اس کو وہ پیسے تھوڑے نظر آتے ہیں تو ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو گوشت بھی تو دیا ہے۔ جب یہ بات کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بھی ہم نے بطور اجرت دی ہے۔ تو اس حدیث سے، روایت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو قصاب ہے اس کو نہ قربانی کی کھال اور نہ قربانی کا گوشت بطور اجرت نہیں دینا۔ ہاں، اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے اخراجات نہیں ہیں تو آپ اس کو اللہ کے لیے دے سکتے ہیں، اس پر صدقہ کر سکتے ہیں، اس کو ویسے آپ دے سکتے ہیں، مگر بطور اجرت نہیں دینا چاہیے۔